الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فأولئك هم الفاسقون. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما. میں شش جہت کی فضا کو جلووں سے تیرے لبریز دیکھتی ہوں، تیرے محبت بھرے فسانے کو زندگی خیز دیکھتی ہوں. یہ دیکھتی ہوں تیرے اقوال خود بخود منہ سے بولتے ہیں، یہ دیکھتی ہوں کہ تیرے احوال خود دلوں کو ٹٹولتے ہیں. یہ دیکھتی ہوں کہ جہاں کے ویرانے تیرے قدموں سے گلستاں ہیں. یہ دیکھتی ہوں کہ تیرے دیوانے علم و حکمت کے پاسباں ہیں. یہ دیکھتی ہوں کہ جہاں کے ویرانے تیرے قدموں سے گلستاں ہیں. یہ دیکھتی ہوں کہ تیرے دیوانے علم و حکمت کے پاسباں ہیں. میں ان مناظر کو دیکھتی ہوں، دمک رہی ہے میری نگاہیں. میں ان مناظر کو دیکھتی ہوں، دمک رہی ہیں میری نگاہیں. دمک رہی ہیں، چمک رہی ہیں، مہک رہی ہیں میری نگاہیں. ہم کئی بار کتابوں میں بھی زمانہ جاہلیت کا لفظ پڑھتے ہیں، خطیبوں سے بھی ہم سنتے ہیں. نبی مہرباں شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت سے پہلے کے دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. اور یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ کئی 100 سال پہلے محسن اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صدی تھی. وہ جاہلیت کے عروج اور غلبے کی صدی تھی. دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ناکام ہو گئے تھے. ان مذاہب میں اتنی تبدیلی ہو چکی تھی کہ ان کی اصل شکل کا پہچاننا ناممکن ہو گیا تھا. اگر ان مذاہب کی دعوت یا ان کے بانی انبیاء دنیا میں تشریف لے آتے دعوت کو لے کر، تو وہ خود بھی ان مذاہب کو ہرگز نہ پہچانتے اور وہ کبھی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے کہ وہی مذہب ہے
جو وہ لے کر آئے تھے۔ یہودی مذہب چند بے جا رسموں کا نام تھا۔ ویسے بھی یہودیت ایک خاص نسل کا مذہب ہے جو اس نسل کے علاوہ کسی کو بھی یہودی بننے کی دعوت نہیں دیتا۔ عیسائیت میں تثلیث کا عقیدہ، 3 خداؤں کو ماننے کا، ایسا داخل ہوا کہ عیسائیت بت پرستی کا شکار ہو گئی۔ سبھی کچھ جو بت پرستی میں ہوتا تھا وہ عیسائیت کے نام سے ہوتا رہا۔ ایران کے مجوسی جو آگ پرست تھے، وہ کچھ چیزوں کی عبادت کرتے تھے، جن میں سب سے بڑا جو عنصر ہے، جو ذریعہ ہے، جو چیز ہے، وہ آگ ہے کہ وہ آگ کو پوجتے تھے۔ انہوں نے آگ کی پرستش کے لیے مخصوص عبادت گاہیں تعمیر کر رکھے تھے۔ اسی طرح ہندوستان میں جو مذہب ہے وہ بھی بت پرستی پر مبنی مذہب ہے۔ جہاں تک ہندو مذہب کا تعلق ہے، اس میں 6 صدی عیسوی میں بت پرستی پورے عروج پر تھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس صدی میں ہندو مذہب کے معبودوں کی تعداد 33 کروڑ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی خدائیں، اتنے ارباب، اور اربوں کا حال یہ تھا کہ وہ کعبہ جسے ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، خود اس کعبہ کے اندر اور اس کے صحن میں 360 بت تھے۔ ان کے اخلاق تباہ ہو چکے تھے، وہ شراب اور جوئے کے عادی ہو گئے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، بے گناہوں کو مار دیتے تھے، عورت کی کوئی عزت نہ تھی، وہ جانوروں اور دوسرے سامان کی طرح وراثت میں منتقل ہوتی تھی۔ کچھ کھانے مردوں کے ساتھ مخصوص تھے، عورتیں ان کو استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ ایک مرد جتنی عورتوں سے شادی کرنا چاہتا کر سکتا تھا۔ جنگ عربوں کی گھٹی میں پڑی تھی۔ بعض جنگوں کا سلسلہ 40 سال چلا اور ہزاروں آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مختصر یہ کہ وہ زمانہ واقعی جاہلیت اور ظلمت کا زمانہ تھا، اور ظلمت بھی کسی ایک علاقے تک محدود نہ تھی، بلکہ پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ایک ایسے مصلح اصلاح کرنے والے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی جو اس تاریکی میں روشن چراغ بن جائے۔ لیکن بظاہر مایوسی ہی مایوسی تھی، اور خواہ مخواہ امیدیں باندھنے کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی تھی۔ اسی زمانے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس نے عربوں کے دل میں امید کی شمع روشن کر دی، اور ان کے دل خاص طور پر قریش کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ابرہہ جو کہ صنعا میں نجاشی کا گورنر تھا، اس نے صنعا میں ایک بڑا گرجا گھر تعمیر کروایا، یعنی عبادت کے لیے گھر، اور اس کا نام اس نے مخصوص نام رکھا۔ ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ عربوں کو کعبہ سے ہٹا کر اس گرجے کی طرف، اس عبادت گاہ کی طرف متوجہ کیا جائے۔ وہ جب دیکھتا تھا کہ کعبہ سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کی زیارت کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، تو وہ دل ہی دل میں جلتا تھا۔ اس نے خوبصورت گرجا گھر جو ہے وہ تعمیر کرانا چاہا کہ یہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس سے محبت کریں، لیکن عربوں کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ بے شک کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، شرابی تھے، اور بھی کئی بیماریاں اور کئی اور روحانی بیماریاں اور برائیاں ان کے اندر تھیں، لیکن کعبہ کی محبت ان کے دل میں بسی ہوئی تھی، اور کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر وہ بڑی دولت لینے پر تیار نہ تھے۔ لوگوں میں ہر جگہ ابرہہ کی اس تدبیر کا چرچا تھا۔ اسی درمیان میں کنانا نے جا کر اس گرجا گھر میں قضائے حاجت کر کے اسے نجس کر دیا۔ ابرہہ کو اس پر بڑا غصہ آیا، اور اس نے اسی وقت قسم کھائی کہ میں جب تک کعبہ کو نہیں گراؤں گا اطمینان سے نہیں بیٹھوں گا۔ لہٰذا ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد لے کر روانہ ہوا، اور خود بھی محمود نامی ہاتھی پر سوار تھا۔ قریش کو یقین ہو گیا کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
لیکن انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ کعبہ کا جو رب ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت ضرور کرے گا۔ لہٰذا ابرہہ کے لشکر پر چڑیوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ اللہ رب العزت نے ہر چڑیا اپنے پنجوں میں پتھر لیے ہوئے تھی، یہ پتھر جس کو لگتے اس کو ہلاک کر دیتے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کو بڑی شہرت حاصل ہوئی اور لوگوں کو خیال ہوا کہ مستقبل قریب میں کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی کھلی ہوئی نشانی تھی کہ کوئی اللہ کا ایسا بندہ آنے والا ہے جو کعبہ کو نجاست سے پاک کر دے گا اور کعبہ کی شان بلند ہوگی اور عزت و عظمت میں کوئی دوسرا کعبہ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ جیسے خزاں کے بعد بہار کا دور شروع ہونے لگتا ہے تو اس وقت درختوں پر اس کے کچھ اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، یا جیسے رات کے بعد صبح طلوع ہونے لگتی ہے تو افق پر سرخی پھیل جاتی ہے، اور یا جیسے بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے۔ ایسے ہی دو جہاں کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوا۔ کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے تھے جو دنیا والوں کو بتا رہے تھے کہ ظلم کی خزاں کا دور ختم ہونے والا ہے۔ کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھیں جنہیں دیکھ کر عقل والے جان گئے تھے کہ جوہل کی طویل لمبی رات رخصت ہونے والی ہے۔ چند ایسی علامات نظر آ رہی تھیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ رحمت کی بارش ہونے والی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اب تو وہ بہار ہمیشہ کے لیے رہنے والی بہار، ایسی بہار آنے والی ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کی تھی۔ وہ صبح ہونے والی تھی جس کے طلوع کی بشارت حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ رحمت کی وہ بارش ہونے والی تھی جس کا انتظار یہود کو بھی تھا اور نصارہ کو بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ اس باران رحمت کا انتظار ان یتیموں کو تھا جن کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا، ان بیواؤں کو تھا جن کے دامن پر بیوگی کے سوا کوئی داغ نہ تھا، مگر جاہلوں کی نظر میں یہ داغ ایسا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ انہیں انسانی حقوق سے محروم کر دیتے تھے۔ اس ہمیشہ رہنے والی بہار کا انتظار ان بچیوں کو تھا جنہیں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس صبح کا انتظار ان مظلوموں کو تھا جن کی حفاظت، جن کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کا انتظار بحر و بر کو تھا جو فساد سے بھر چکے تھے۔ اس کا انتظار آسمان کو تھا جس کی آنکھیں توحیدی سجدوں کو ترس گئی تھی۔ اس کا انتظار ان فرشتوں کو تھا جو صبح و شام نامہ اعمال میں گناہوں کو لکھ لکھ کر تھک گئے تھے۔ اس کا انتظار سورج کو، چاند کو تھا جن کی روشنی سے فائدہ اٹھانے والوں میں کوئی مومن شامل نہ تھا۔ ہر طرف انتظار ہی انتظار تھا، انسانوں کو انتظار، جنوں کو انتظار، فرشتوں کو انتظار، مظلوموں اور یتیموں کو انتظار، بیواؤں اور ستم رسیدہ بچیوں کو انتظار، اور یہ انتظار تھا ایک اصلاح کرنے والے کا، ایک نجات دہندہ کا، ایک شفیق مربی، ایک شفیق تربیت کرنے والے کا۔ نہ معلوم کتنے ہی لوگ یہ انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا اور یوں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ پیر کی صبح تھی اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی رحمت ہوئی
اللہ پاک کا کرم ہوا، اللہ پاک کی نوازش ہوئی۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے ہونے ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا۔ کلیم اللہ کا دین روشن ہوا جس ذو فشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے۔ وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن حضرت آمنہ کے گھر وہ شخصیت آ گئی جس کا سب کو انتظار تھا۔ وہ بشر آ گیا جو انسانیت کے لیے عظمت کی وجہ تھے۔ وہ انسان آ گیا جس پر انسانیت کی معراج ختم ہو جاتی تھی۔ وہ نبی آ گیا جو اولین اور آخرین کا سردار تھا۔ وہ آقا آ گیا جس کی غلامی پر ہزاروں آقا قربان کیے جا سکتے تھے۔ وہ مسیحا آ گیا جو بے شمار دکھوں اور ظاہری اور باطنی بیماریوں سے نجات دینے والا تھا۔ دعائیں خلیل آ گیا اور نوید مسیح آ گیا، بشارت انبیاء آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت کا دن انسانی تاریخ کا مبارک اور روشن ترین دن تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسند احمد میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابھی شکم مادر ہی میں تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام تک کے محلات روشن ہو گئے۔ نور کا یہ ظہور اس جانب اشارہ تھا کہ آپ کے ذریعے سے مخلوق خدا کو نور ہدایت نصیب ہوگا اور کفر اور شرک کی تاریکیاں دور ہوں گی۔ اسی لیے مولانا جامی فرماتے ہیں، وصلی اللہ علی نور کزو شد نورہا پیدا، وصلی اللہ علی نور کزو شد نورہا پیدا، زمیں از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا۔ اس نور پر اللہ کی رحمت ہو جس سے کئی نور ظاہر ہونے والے تھے۔ ہدایت کا نور اسی نور سے پیدا ہوا، ایمان کا نور اسی نور سے پیدا ہوا، قرآن کا نور اسی کی وساطت اسی کے ذریعے سے نصیب ہوا، عدل کا نور اسی سے نکل کر پوری دنیا میں عام ہوا، حق اور سچ کا نور اسی نور سے پھیلا۔ اسی لیے جناب عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع ملی تو انہوں نے کچھ اشعار پڑھے اور ان کا ترجمہ یہ بنتا ہے ترجمہ کہ کسی نے اس کی جو ابتدا ہے کہ حمد اس خدا کی جو کہ ہوا مجھ پہ مہرباں، حمد اس خدا کی جو کہ ہوا مجھ پہ مہرباں، فرزند یہ دیا مجھے پاکیزہ جسم و جاں، سردار ہے جو بچوں کا جھولے کے درمیان، اور ہوئے اس کو خالق قدوس کی امان۔ جب تک بولے باتیں کریں اور زبان اور کھلے زبان، جب تک بولے باتیں کریں اور کھلے زبان، پہنچا سکے ضرر نہ اسے شر دشمنان، محفوظ رکھے اس کو خدا وندے دو جہان، آزار دے سکے نہ اسے چشم حاسداں۔ یہ عربی کے اشعار جو انہوں نے اپنے پوتے کے لیے کہے ان کا ترجمہ ہے۔ عربوں میں رواج یہ تھا
کہ وہ رضاعت اور ابتدائی پرورش کے لیے شہروں سے زیادہ دیہاتوں کو پسند کرتے تھے، کیونکہ دیہاتوں کی آب و ہوا زیادہ پاک صاف تھی، جس میں بچے کی پرورش بھی صحیح ہوتی تھی اور وہ شہر کی خرابیوں سے بھی محفوظ رہتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ اہل عرب اپنی زبان کے بارے میں بڑے حساس تھے، اور ان کا خیال تھا کہ شہر کے مقابلے میں دیہاتیوں کی زبان زیادہ فصیح ہوتی ہے، تو جو بچہ گاؤں میں پرورش پائے گا اس کی زبان شہری بچے کے مقابلے میں زیادہ فصیح ہوگی۔ بچوں کی پرورش اور فصاحت و بلاغت میں قبیلہ بنو سعد کی عورتیں بہت مشہور تھیں، لیکن اس واقعے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب کو جب آپ کی خوشخبری پہنچی وہ بہت خوش تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا۔ پھر اب عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ اور لوگوں کی دعوت کی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھی، وہ حبشن تھی اور ان کا نام برکت تھا۔ اللہ رب العزت نے ان پر بڑا فضل کیا، اسی لیے انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائی اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد وفات پا گئی، اور یہ خاتون رویا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے پوچھا کرتے تھے کہ کیوں روتی ہیں مائیں؟ تو وہ کہا کرتی تھی کہ اب کبھی جبرائیل دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، اب کبھی بھی وحی نہیں اترے گی، کیونکہ محمد الرسول اللہ تشریف لے گئے ہیں۔ لہٰذا ان کا نام برکت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بھی اتنی برکت دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود بھی کھلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ بھی دیکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے کر جانے کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ وفات پا گئی۔ اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس وقت ان کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا۔ سویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضاعی بھائی تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ابو لہب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا لیکن بہت سخت دشمن بھی تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، تو ابو لہب کی جو یہ لونڈی تھی حضرت سویبہ، تو یہ جا کر خوشخبری دی کہ آپ کا بھتیجا ہوا، تو اس وقت وہ خوش ہو گیا اور اس نے ہاتھ یا انگلی کے اشارے سے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو، تو لہٰذا وہ ان کی لونڈی تھی، اس کی لونڈی تھی، لہٰذا وہ آزاد ہو گئی۔ بعد میں اس کے مرنے کے بعد کسی خاندان والوں میں سے کسی نے خواب دیکھا، پوچھا کیا حال ہے، کیا احوال ہے، اس نے کہا بہت برے احوال ہے، بہت بری حالت ہے، لیکن صرف اتنا ہوتا ہے کہ پیر کے دن، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن پیر کا دن تھا، تو اس نے کہا کہ صرف اس دن اپنی اس انگلی کے اشارے سے ذریعے سے اس کو جو ہے انگوٹھے کے ساتھ ملا کے اس کو فولڈ کر کے دکھایا کہ اتنا مجھے پانی ملتا ہے یا عذاب میں اتنی تخفیف ہوتی ہے ورنہ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قدردانی فرمائی کہ جس دن اس نے جو ایک نیک عمل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا عوض دے دیا اور وہاں پہ بھی دے دیا، لیکن یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کافر کو اس کی نیکیوں کی وجہ سے بغیر کلمے کے اگر مر جائے تو جنت ملے گی، جنت نہیں مل سکتی۔ جو بھی کافر اچھا کام دنیا میں کرے تو اس کو دنیا میں اچھا بدلہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کیونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جنت عطا نہیں فرمائیں گے۔
اسی لیے یہاں پہ کئی لوگ محبت کی وجہ سے اپنی نسبت دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ان کی ولادت تھی، تو پھر انسان ڈھونڈتا ہے کہ میرا جو دن ہے، میں جب دنیا میں آئی وہ کون سا دن تھا، یا وہ کون سا وقت تھا، یا وہ رات کا وقت تھا یا صبح کا وقت تھا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صبح کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا، رات ختم ہو رہی تھی اور دن شروع ہو رہا تھا، صبح طلوع ہو رہی تھی اور پیر کا دن تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے. تو اس لیے بہترین میلاد یہی ہے کہ ہم پیر کے روز روزہ رکھا کریں، اگر اللہ تعالیٰ استطاعت دے، توفیق دے، صحت ہو. اسی لیے آپ سب بھی سوچئے گا، آپ سب بھی غور کیجئے گا، آپ سب بھی دیکھیے گا کہ آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ کیا ہے، اور یہ بھی خود سے، کیونکہ خواتین ایک دوسرے کو ویسے تو نہیں بتاتی، تو آپ خود ہی آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کون سا دن ہے، وہ کون سا ٹائم تھا اگر لکھا ہوا ہے. اتفاق سے میرے والد صاحب کی ایک ڈائری تھی، تو میں نے اس کو، بہت پہلے کی بات ہے، وہ میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں یہ پڑھ کے، یہ دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ پیر کا دن میرے والد صاحب نے لکھا تھا کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی اور یہ پیر کا دن ہے اور یہ صبح کا وقت ہے. تو ایک جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ دور دور سے بھی نسبتیں تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ میچ ہو جائے، کچھ نہ کچھ مل جائے. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کتنی ایسی ہوں، تو ایک دل کو خوشی ہوتی ہے، ایک دل کو سرور ملتا ہے کہ اچھا وہ ٹائم تھا، اچھا وہ دن تھا. سبحان اللہ. تو صبح کا وقت تھا، اور یہ غالباً جیسے اگر جو اس مہینے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ربیع الاول، 12 ربیع الاول، اور اگر دوسرے مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 570 یا 571 تقریباً عیسوی ہے. تو اللہ پاک نے اس طرح سے ہم پر یہ احسان فرمایا. لہٰذا یہ سویبہ، اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قبیلہ بنو سعد کے بارے میں، کہ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں بہت مشہور تھی فصاحت اور بلاغت میں، زبان میں. اس زمانے میں ویسے بھی قبیلہ بنو سعد میں سخت قحط پڑا ہوا تھا، اس لیے بعض ایسی خواتین رضاعت کے لیے بچوں کی تلاش میں شہر مکہ آ گئی جو پہلے یہ کام نہیں کرتی تھی. ان عورتوں میں حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھی. محترمہ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں مکہ آئی تو تنگ دستی کی وجہ سے میری چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے میرا اپنا بچہ بھی بھوک کی وجہ سے روتا رہتا تھا. ہماری اونٹنی بھی دبلی اور کمزور تھی، چلنے میں بھی بڑی سست تھی. دوسری عورتیں مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئی اور انہوں نے مالدار گھرانوں کے بچے حاصل کر لیے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قبول نہ کیا، اور وہ یہی سوچتی رہی کہ اس یتیم بچے کی ماں ہمیں کیا دے سکے گی. اللہ اکبر. جو ظاہر داری کو دیکھتے ہیں، جو ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو سامنے دیکھتے ہیں، ان کو کیا بھلائیاں اور خیر نظر آئے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باطن کی آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں، اور وہ بہت دور اندیش ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور بہت دور جا کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور کل کو جا کے پھر پتہ چلتا ہے. جیسے حضرت زید کے بارے میں آتا ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور نبوت سے پہلے، کیونکہ وہ ایک کسی ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور وہ اپنے والدین کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو اس طرح سے ڈاکوؤں نے ان کو وہاں سے پکڑا، بیچا غلام بنا کے، اور وہ ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا، ایک بیٹا بنا کے رکھا. یہاں تک کہ ان کے والدین کو پتہ چلا، جو کہ ایک مشہور واقعہ ہے، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جتنی قیمت طلب کریں ہم دینے کے لیے تیار ہے. یعنی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت نہیں ملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم قیمت دینے کے لیے تیار ہے، ہمیں ہمارا بیٹا سپرد کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں لیتا، صرف اس بچے کو بلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، وہ جس سے خوش ہے وہی ہوگا. تو اس بچے سے پوچھا گیا کہ باپ نے پوچھا کہ بیٹا میرے پاس رہو گے یا کہ یہاں پہ؟ اور بیٹے نے اپنی خوشی سے کہنے لگے کہ نہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
سال زیادہ خوش ہوں، انہی کے پاس رہوں گا۔ اس وقت فیصلہ کیا، اور بعد میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی، نبوت ملی، اور بعد میں خاتم النبیین بن گئے، سید المرسلین بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جس بچے کو وہ یتیم سمجھ کر چھوڑ رہی تھی، انہیں کیا معلوم تھا وہ تو در یتیم ہے، وہ تو نوید مسیح ہے، وہ تو دعائے خلیل ہے۔ ہائے انسان تیری کم علمی اور جہالت، تو کتنی آسانی سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ کبھی پتھر کو موتی اور کبھی موتی کو پتھر سمجھ لیتا ہے، زہر کو دوا اور دوا کو زہر جان لیتا ہے، نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع تصور کر لیتا ہے، دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست یقین کر لیتا ہے۔ تیرے غلط اندازوں نے تجھے کتنی ہی بار نقصان پہنچایا ہے، پھر بھی اے انسان تو اپنے آپ کو عقل کل بھی سمجھتا ہے۔ قریب تھا کہ حلیمہ بھی اس در یتیم کو محض یتیم سمجھ کر چھوڑ دیتی، لیکن سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جا کر کیا منہ دکھاؤں گی، پھر رب کریم نے اس کے ہاتھوں میں کونین کی دولت دے دی۔ اللہ اکبر۔ دائی حلیمہ تھی اور اسے بچہ بھی وہ ملا جو حلیم بھی تھا اور دنیا کو حلم اور بردباری کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا۔ کہاں تو یہ حال تھا، حضرت حلیمہ قبیلہ بنو سعد سے جو تعلق رکھتی تھی، تو قبیلہ بنو سعد تھا اور بچہ وہ آیا جو سعادت ہی سعادت تھا۔ حلیمہ کے پاس آئے اور جو حلم والے تھے، اور قبیلہ بنو سعد میں آئے جو سعادت والے تھے۔ لہٰذا محترمہ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بچے کو گھر لائی تو گھر میں خوشگوار تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ کہاں تو یہ حال تھا کہ میری چھاتی میں اتنا دودھ بھی نہ تھا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن حارث سیر ہو کر پی سکتا، اور کہاں یہ حال ہو گیا کہ میری چھاتی میں اتنا دودھ اتر آیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیر ہو کر پیا، اور عبداللہ نے بھی یہی نہیں بلکہ اس رات ہماری اونٹنی نے بھی اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر پیا۔ مکے سے واپس چلے تو ہماری کمزور اونٹنی سارے قافلے سے آگے نکل گئی۔ ہم سفر عورتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو وہ اونٹنی تھی جو سب سے پیچھے رہتی تھی، آج آگے کیسے نکل گئی؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ سواری اگرچہ وہی ہے مگر سوار بدل گیا، اور جب سوار بدل جایا کرتے ہیں تو سواریوں کے انداز بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں خوش سالی کی وجہ سے جنگل میں گھاس کا نام و نشان نہ تھا، لیکن اس بچے کی برکت سے ہماری بکریاں جنگل سے پیٹ بھر کر آتی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ ہماری اللہ رب العزت نے ہم پر جب احسان کرنا چاہا تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا، اور ان کے تربیت کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب فرمایا اور ان کے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھا، سبحان اللہ، جو ان کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس خشک سالی میں جب وہ محبوب ہمارے گھر تشریف لائے تو ہمارے گھر، ہمارے ارد گرد ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئی۔ میری محترم ماں اور بہنوں اور طالبات، یقین کر لیجئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی برکت تھی، آقا کا وجود بھی برکت تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی برکت ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی برکت ہے۔ آج ہمارے درمیان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تو موجود نہیں ہے، لیکن اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں تو ہماری بنجر زمینیں سونا اگلیں گی، ہمارے جانوروں کے خشک تھن دودھ سے بھر جائیں گے، ہمارا آسمان رحمت کی بارش برسائے گا، اور ہمارے کھیت ہریالی سے لہلہا اٹھیں گے۔ اللہ رب العزت کے بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اپنے آقا ہی کو دیکھیے کہ ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ بھی فوت ہو گئی،
پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کو اپنے سایہ شفقت میں لے لیا، لیکن آپ 8 سال کی عمر کو پہنچے تو دادا بھی چل بسے۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے، جو آپ کے والد کے حقیقی بھائی تھے۔ اللہ رب العزت نے یوں آپ کو ظاہری سہاروں سے محروم فرما کر براہ راست اپنا سہارا عطا کر دیا، تاکہ آپ کے عملی اور اخلاقی کمالات، صفات، خوبیوں، آپ کی تمام تر کوالٹیز کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہیں کہ یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ دادا کی تربیت کا پھل ہے، یہ فلاں استاد کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور یہ صرف آپ ہی کی تخصیص نہیں تھی، بلکہ سارے انبیاء کا یہی حال تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے تعلیم دی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت کس نے کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کس کی نظر شفقت کا نتیجہ تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو احسار ہے اس کو کس نے سکھایا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی کس باپ نے کی تھی؟ ہر نبی منتخب ہوتا ہے اور اس کا انتخاب بندے نہیں خود اللہ کرتے ہیں، اور جو نبی کا انتخاب کرتا ہے وہ نبی کی تربیت بھی کرتا ہے اور نبی کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور تربیت بھی رب کریم نے کی۔ آپ کا بچپن معصوم اور بری عادتوں سے محفوظ تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے آپ کو جو صفات اور جو کوالٹیز حاصل ہوئی وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے، لیکن محمد بن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے بھی آپ دوسروں سے بہت ہی ہٹ کر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بیان ہے کہ بعض اوقات رات کے وقت میری آنکھ کھلتی تو میں آپ کو بستر پر نہیں پاتا تھا، میں پریشان ہو کر آپ کو تلاش کرنے لگتا تو آپ آواز دیتے کہ چچا جان میں یہاں ہوں، اور فوراً میرے پاس پہنچ جاتے، اور میں بعض رات گزارنے پر آپ کی زبان سے کچھ ایسی باتیں سنتا جو مجھے حیران کر دیتی تھی۔ ابو طالب کے اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو بچپن ہی سے شب بیداری، راتوں کو جاگنا، عبادت کے لیے اور رات گزاری کی عادت تھی۔ اصل بات یہ ہے اللہ کی محبت، انسانیت کا درد اور آخرت کی فکر، یہ چیزیں ہیں انبیاء کی فطرت میں شامل ہوتی ہیں۔ جن انبیاء کے بچپن یا جوانی کے حالات ہم تک صحیح پہنچے ہیں، خواہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو یا حضرت یوسف علیہ السلام ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، ان سب کے حالات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بچپن ہی سے سچے، امانت دار اور حیادار تھے۔ ان سے بچپن میں بھی قصداً کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوئی تھی جس پر مخالفین انگلی اٹھا سکے۔ دوسرے انبیاء کرام کے بچپن کے تفصیلی حالات ہم کو تو کیا معلوم ہوتے، خود ان کے نام نہاد پیروکار جو ان کے اپنے فالوورز ہیں ان کو بھی نہیں معلوم۔ یہودیوں سے پوچھئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا، عیسائیوں سے پوچھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی تفصیل کیا ہے۔ ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ وہ پوری تفصیل سے جانتے ہیں کہ ان کے نبی کے آباء و اجداد کون تھے، نبی کے شہر کے لوگ کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے، کہاں اور کب ہوئی، ولادت کے وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا، رضاعت کا زمانہ کیسا گزرا، بچپن میں آپ کی کیا مصروفیات تھی، کیا عادتیں تھیں۔ اس لیے چونکہ آپ کے بچپن کا اکثر وقت ابو طالب کی نگرانی میں گزرا ہے، اس لیے انہوں نے بڑی وضاحت سے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عادت تھی کہ ہم کھانے پینے کے وقت کسی کا نام نہیں لیتے تھے اور نہ ہی ہم کرتے تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الاحد کہا کرتے تھے، اور جب کھانا کھانے سے فارغ ہوتے تو الحمدللہ کہتے۔ میں نے آپ کو بچپن میں بھی غلط بیانی یا کسی کی غیبت کرتے ہوئے یا لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، تو غور کیجیے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی سرپرستی سے محروم ہو چکے تھے، ماحول تباہ کن تھا، شراب نوشی اور بدکاری عام تھی، لوٹ مار اور قتل گری کا دورہ تھا، مگر وہ کون تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں اور نوجوانوں والی عادتوں سے محفوظ رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت و امانت میں وہ نام پیدا کیا کہ آپ کا لقب ہی
صدیق اور امین مشہور ہو گیا۔ بڑی بڑی برائیوں کو تو چھوڑیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حرکتوں سے بھی بچتے تھے جنہیں اگرچہ معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ حرکتیں آپ کی شان کے مطابق نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی اپنے محبوب کو بچا لیا۔ محمد بن عبداللہ تربیت کے ظاہری سہاروں سے اگرچہ محروم ہو گئے تھے، لیکن ایک تو وہ پاک فطرت تھے، دوسرے ان کی حفاظت اور تربیت خود اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ اس لیے آپ بت پرستی اور غلاظت زدہ ماحول میں رہنے کے باوجود برائیوں سے محفوظ رہے۔ آپ کا بچپن پاک صاف رہا، بچپن کی طرح آپ کی جوانی بھی بے داغ اور مثالی تھی۔ جب آپ جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو رزق کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس میں نوجوانوں کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ دوسروں پر بوجھ بن کر نہ رہیں، بلکہ کسب حلال کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ ضرور اختیار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کا پیشہ اختیار فرمایا، جو ایک طرف شریفانہ ذریعہ معاش بھی تھا، یعنی ایک رزق کمانے کا بڑا ایک شریفانہ ایک طریقہ، عاجزی اس میں بہت زیادہ ہے، اور دوسری طرف انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی تھا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے بھی چرائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بکریاں چراتے تھے تو اس میں ایک طرف ان کی جسمانی ورزش ہوتی تھی اور دوسری طرف ان کے اندر حوصلہ اور برداشت کا وہ مادہ پیدا ہوتا تھا، جس سے وہ بھیڑ بکریوں جیسے منتشر انسانوں کو سنبھالنے کا کام لیتے تھے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شہرت اور عزت ملنے کے بعد اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، اپنی گمنامی اور غربت کا تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر دور کو آنے والوں کے لیے نمونہ بننا تھا۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن اور جوانی کو بھی چھپایا نہیں، بلکہ کھول کھول کر امت کے سامنے رکھ دیا۔ حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ تھے، محمد الرسول اللہ نہیں تھے، شریعت کے احکام ابھی نازل ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے محفوظ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے محبوب کو بچا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بے مثال تھے۔ ہم یہاں پہ اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ محمد الرسول اللہ تو وہ بعد میں بنے، لیکن محمد بن عبداللہ وہ پہلے تھے۔ تو محمد بن عبداللہ وہ ایک انسان تھے، تو لہٰذا بحیثیت انسان کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ان کا بچپنا کیسا تھا، ان کی جوانی کیسی تھی، ان کی شادی شدہ زندگی کیسی تھی، اس سے پتہ چلے گا کہ وہ انسان بھی کمال کو پہنچے ہوئے انسان تھے۔ وہ عام انسانوں کی طرح انسان نہیں تھے، ان کے اندر جو انسانیت تھی وہ بھی کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ تو بحیثیت انسان کے بھی میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال تھے۔ اسی لیے پھر جب ان کو نبوت مل گئی، ان کو رسالت مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا، پھر وہ نور علی نور بن گئے، اور ان کے اصحاب ان پر جان نچھاور کیا کرتے تھے، ان پر جان لٹایا کرتے تھے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خوش ہو گئے اور پوچھا کہ مانگ مجھ سے، کیا مانگتے ہو میں تمہیں دوں گا۔ اور اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ جب یہ سوال کریں اور آگے صحابی، اگر ہم جیسے عام لوگ ہوتے ہم اپنی حیثیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مانگتے، کیونکہ وہ صرف نبوت کی دنیا کے بادشاہ نہیں تھے، وہ بادشاہ انسانوں کی بھی بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرداری عطا فرمائی تھی، وہ حکمران تھے، وہ کچھ بھی دے سکتے تھے، لیکن سوال کرنے والے رسول اللہ تھے، اور آگے جواب دینے والے جس سے سوال پوچھا جا رہا تھا وہ محمد الرسول اللہ کے صحابی تھے، ان کی تربیت میں رہ چکے تھے۔ پوچھا تو آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قیامت کے روز آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، میں قیامت کے روز آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا جواب دیا کہ ایک تربیت ہے یہ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں میرا ساتھ چاہیے تو سجدوں کی کثرت سے تم میری مدد کرو. تو آج ہم اور کریں کہ ہم نمازوں کا کتنا اہتمام کرتے. فرائض کا کوئی حال نہیں، نوافل تو دور کی بات ہے، فرائض کا بھی کوئی حال نہیں ہے. کیا کبھی ہمیں فکر ہوئی کہ اپنی نمازوں کو درست کریں؟ کیا کبھی فکر ہوئی کہ آیا میری نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کبھی فکر ہوئی کہ میں صرف نماز ادا کر رہی ہوں یا کہ قیام ہے، یا یہ میری ادائیگی ہو رہی ہے یا کہ اقامت ہے؟ اس میں روحانی طاقت کتنی مجھے مل رہی ہے؟ اس میں میرے اندر محبت الہی کتنی اتر رہی ہے؟ یا کہ صرف ٹائم آتا ہے اور ایک مشین، ایک روبوٹ کی طرح بس ہم چلے جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے. سجدے بھی ایسے ہونا کہ جبینیں ترسیں، اور جب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند ہو، تو اللہ کہے کہ تم میری بندی ہے. ایسے سجدے فکر کرے. تو یہ ایسے صحابہ محمد رسول اللہ پر جان نچھاور کر رہے.